والی شاید دیر سے آ گئی ہو، لاہور والی پہلے سے آئی ہوگی، وہ رو کے کہہ رہی ہوگی کہ کوئی میرے بابے کا ماتم کرے۔ ہم آئے ہیں اول مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے پہلے بادشاہ کا، جس نے سجدے میں اللہ کی توحید بچا لی، جس نے خیبر و خندق میں نبی کی رسالت بچائی، جو سب کچھ بچاتا رہا، اس کی بیٹی کی چادر لٹ گئی۔ ایک روایت سنو کل والے دن کی جو گزر گیا، ایک روایت سنو آج کی اسی لمحے کی، ایک روایت کل والے دن کی پڑھوں گا، ایک روایت ابھی جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس لمحے کی کوفے کی حالات پڑھوں گا۔ اس سے آگے آپ برداشت کر سکے تو 2 جملے پڑھوں گا، ورنہ یہیں پہ تابوت کی حاضری ہو جو سلام ہوگا۔ کل والا دن 17 رمضان، کوفے میں علی کی آخری تقریر، کوفے کی مسجد میں علی نے تقریر کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ خاموش ہونے کے بعد علی کی آواز آئی، اے کوفے کے باسیوں، میں علی حکمن کہتا ہوں، آج اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ زندگی میں علی نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ لوگوں نے گھروں میں جا کے اپنی عورتوں سے کہا، آج علی نے تمہیں اپنی حویلی میں دعوت کے لیے بلایا ہے۔ کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کے علی کے گھر کی جانب چلیں، علی کی حویلی کی جانب چلیں۔ کتابیں کہتی ہیں 17 رمضان تھی، علی اپنے گھر کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے عورتیں گزرتی جاتی ہیں علی کو سلام کرتی ہیں، علی سلام کا جواب دیتے۔ علی کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا۔ جب کوفے کی عورتیں علی کے صحن میں اکٹھی ہو گئے، جناب فضا علی کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے، مولا تیری بیٹی حجرے میں مصلی پہ بیٹھی ہے۔ وہ کہتی ہے بابے سے پوچھ گیا اتنی عورتیں کیوں بلوا لی ہیں، مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عورتوں کا مجمع زیادہ ہو رہا ہے زینب کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ علی کی آواز زینب سے کہے جب میں کہوں ایک بار حجرے سے باہر آ جانا۔ جب کوفے میں علی کے گھر کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا، کتابیں کہتی ہیں علی نے اپنے گھر کا بیرونی دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کر کے علی اٹھے، رو کے کہنے کہ اما فضا ایک بار گھر میں سارے چراغ روشن کر۔ فضا کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا، کیونکہ زندگی میں علی نے اپنے گھر میں ایک سے زیادہ چراغ کبھی جلنے نہیں دیا تھا۔ فضا کہتی میں ایک ایک چراغ جلا کے پاک میں رکھتی رہی، روتی رہی، ایک ایک چراغ جلاتی رہی، روتی رہی۔ فضا کہتی جب علی کے صحن میں رات کے وقت دن جیسی روشنی ہو گئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ایک مرتبہ زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا، میں نے بیوی کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ علی کی آواز ہے میری زینب کو کہا ایک بار حجرے کے دروازے پہ آ۔ علی کی بیٹی مصلی سے اٹھ کے حجرے کے دروازے پہ آئی۔ علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے روتے رہے، زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا۔ علی کی بیٹی نے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ علی نے رو کے کہا کوفے کی عورتوں ایک بار اس کا چہرہ پہچان لو، یہ تیری بیٹی زینب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا کوفے آئے اور تم کہہ دو ہم نے تو تجھے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ ایک بار پہچانو اور یہ میری پردہ دار بیٹی ہے۔ جب علی کی آواز نے ایک بار پہچانو، کوفے کی عورتوں نے رونا شروع کیا۔ کوفے کی عورتیں گھر سے باہر گئی، بی بی مصلی پہ آ کے سسکیاں لے لے کے روئی، رو کے کہتی اما فضا ہر کوئی چلا گیا، بی بی ہر کوئی چلا گیا، میں ایک بار میرا پاپا بلا۔ علی بیٹی کے مصلی کے قریب آئے، باپے کے قدموں میں بیٹھ کے رو کے کہتے کیوں دکھایا میرا چہرہ، میں تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہوں، میں تو زندگی میں بابا تیرے سامنے بھی کبھی نہیں آئی۔ علی کی آواز ہے ایک بار مجھے اپنی کلائیاں چومنے دے، زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی۔ کل والے دن کی روایت ہوئی، گزر گئی 17 رمضان، یہ تو پچھلی رات گزری ہے۔ اس رات کو مولا علی کی اولاد مولا علی کے حجرے میں 17 رمضان کی روایت ہے، بالکل کتاب سے جو مضمون ہے وہ پڑھ لو۔ میں نے 17 رمضان کے دن کی روایت پڑھی، اب 17 اور 18 کی درمیانی رات کی روایت جو کتاب ہے، مولا علی کی ساری اولاد مولا علی کے حجرے میں، جناب حسن کے ہاتھ بدے ہوئے، پہلو میں حسین کھڑے، علی کے قدموں پہ آ کے علی کی بیٹی میں علی فرمائے حسن آج ساری اولاد کیوں آئی ہے؟ حسن کی آواز ہے بابا
میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہے. مولا حسین کی آواز ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے نبی کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے. ابھی حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی یا علی کی بیٹی نے باپ کے قدموں کو چوم کے کہا بابا تیری عزت کی قسم میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. حسن نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا اگر اجازت دیں تو بہن مدینے جوڑاؤں. بابا ابھی تو ہمیں ماں کا زخم نہیں بھولا. علی کی آوازیں میری ساری اولاد نے مجھے خواب سنا دیا میری 19 کی صبح کی اذان کا انتظار کر. اولاد چلی گئی. کتابیں کہتی ہیں 18 رمضان علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیوں نے بے چینی سے گزاری. علی کو بیٹیوں کی بے چینی کی خبر ہوئی. علی نے اس بیٹی کے گھر روزہ افطار کیا جس کی کربلا میں کوئی اولاد نہیں تھی. اس بیٹی کا دسترخوان سجا ہوا تھا. جو پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ جانتی ہوگی جب باپ بیٹی کے گھر آئے بیٹی کی خواہش ہوتی ہے ہر نعمت دسترخوان پہ سجا دوں. بی بی کلثوم ایک ایک بیٹی کے حجرے میں جا کے کہتی تھی مجھے بتاؤ میں بابے کے بعد پہلی بار بیٹھنے لگی ہوں. آج بابا میرے گھر پہلی بار آ رہا ہے مجھے بتاؤ بابا شوق سے کیا کھاتا ہے. علی کی بیٹیاں رو کے کہتی کلثوم ہم تو زندگی میں بابے سے کبھی بولی نہیں ہے ہم تو جی بھر کے کبھی بابے کا چہرہ ہی نہیں دیکھا. علی کی بیٹیاں افطار کا. اب اس وقت کی میں نے روایت سنانی ہے. یہ روایت کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر مصحف نہ پڑھا جائے گا نہ سنا جائے گا. یہی لمحہ تھا بالکل عین یہی لمحہ. 18 رمضان کی رات ڈھل چکی تھی فجر قریب تھی. علی اپنے گھر میں مسلح عبادت میں بیٹھے تھے. اس ٹائم علی کے دروازے میں دستک ہوئی. امیر المومنین مسلح سے اٹھے. مولا علی نے جا کے گھر کا دروازہ کھولا. دیکھا 4 جوان گھوڑوں پہ بیٹھے چہروں پہ نقاب تلواریں علم کی ہوئی. اللہ فرمایا من انتم کون تم؟ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے گرے تلواریں زمین پہ پھینکی علی کے قدموں میں گرے. پہلے کی آواز مولا میں اسود بن نباتہ ہوں. دوسرے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف ہوں. تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مال کے اشتر ہوں. چوتھے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی ہوں. علی نے فرمایا نوک کرو میرے آدھی رات ہو گئی ہے کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ حذیفہ یمانی کی یہ روایت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. حذیفہ یمانی کہتا میں 2 قدم آگے بڑھا. میں نے آگے بڑھ کے علی کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے رو کے کہا مولا جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہے مولا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا ہمیں تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے. ایک دن آپ نے کوفے کے بازار میں ایک دکاندار سے پوچھا تھا آج کتنی رمضان ہے؟ پھر آپ نے رو کے کہا زیادہ گزر گئے ہیں تھوڑے رہ گئے ہیں. پھر آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ اعمال لیلۃ القدر میں مجھے یاد رکھنا. یا علی ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. یا علی کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یا علی ہم چاروں نے مل کے مشورہ کیا ہے ہم نے تیرے وفادار نوکر ہم نے مل کے بیٹھ کے قسم کھائی ہے ہم نے دینا ہے آپ کے دروازے میں پہرا. یا علی آپ گھر میں رہیں گے ہم دروازے پر رہیں گے. آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے پر رہیں گے. یا علی ہم نے سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہنا ہے. یا علی ہم نے پہرا دینا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا اچھا حذیفہ اگر تو پہرا دے گا تو کیا تو موت کو روک سکتا ہے؟ حذیفہ قدموں میں گر قدم موت میں بھی تو قادر زندگی میں بھی تو قادر لیکن مجلس نبی نہیں کرنے آیا ہوں. پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا پردیس میں بیٹیاں نہ رلانا. تیری بیٹیاں تیری شادی دیکھنے کے لیے آئی ہیں. روایت پوری سن سکے تو ماتم کرنا چنے ہوئے ماتم نہیں آئے. یہ روایت سنا. اتنا کہنے کے بعد حذیفہ کہتا میں نے ہاتھ باندھے. مولا علی کی آواز آئی حذیفہ میں تمہاری جنت کا دامن ہوں. تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے. لیکن میں حکمن کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. حذیفہ کہتا علی کے کہنے کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا کیونکہ علی نے حکمن کہہ دیا تھا. حذیفہ کہتا ہم چاروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی ہم نے روتے ہوئے علی کی گلی چھوڑنا شروع کی. حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی وہ منظر نہیں بھولا جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا. میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہا حذیفہ اللہ کے حوالے حذیفہ اللہ کے حوالے. حذیفہ
हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया, मैंने अपने सर से अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने अपनी आवाज जमीन पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीबा कभी शर्म कर अली का मुजाहद होके बच्चों की तरह रो रहा है। हुज़ैफा कहता मैंने रो के कहा कूफे के हालात ठीक नहीं है, हम अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने हमें वापस भेज दिया है, हमें थोड़ा डर लग रहा है। हुज़ैफा की शौजा कहती शर्म कर, उसका पहरा तू देगा जिसका अब्बास जैसा बेटा है, जिसका हसन जैसा बेटा है, जिसका हुसैन जैसा बेटा है। हुज़ैफा कहता मेरी शौजा ने मुझे तसल्ली दी। हुज़ैफा कहता मैं वही रेत में रोता रोता सो गया। हुज़ैफा कहता अभी थोड़ी देर गुजरी थी, मेरी शौजा ने मेरे कांधे पकड़े, हिला के कहती हुज़ैफा जान, हुज़ैफा जान, हुज़ैफा सोनिए आवाज क्या है। हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आई काद को तेरा नबी अल-मोमिनीन, हुसैन का बाबा मारा गया, हुसैन का बाबा मारा गया, अली को मस्जिद में जरब लग गई, कुरान जख्मी हो गया, काबे को आग लग गई। हौसला हौसला हौसला, एक लम्हे के लिए रोक रहा, जहां से तबूक आना नबी मैं करूंगा, एक लम्हे के लिए मुझे एक शहादत का एक जुमला पढ़ने देना। मैं इसी रवायत में भी छोड़ रहा हूं। अगर मातम उस महज में आ जाता, जनाजे चीखों में आते हुए अच्छे लगते हैं। एक मंजिल और बढ़ाएं, कोशिश करना मातम की तैयारी करना, ये सोच के बैठो कि अली के घर का जनाजा, अली की बेटियों के सर के बाल खुले हुए हैं। हुज़ैफा कहता मेरे कानों में आवाज पड़ी। हुज़ैफा कहता मैं मस्जिद की जानब दौड़ा। हुज़ैफा कहता मैं मस्जिद में गया, हालत क्या थी, मुसल्ला लहू से भरा हुआ। अब मैं जितना जुमला छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा, फिर भी किसी मोमन किसी सैयद का दिल दुख मुझे माफ कर दो। हुज़ैफा कहता अली का सर ऐसे खुला था जैसे कुरान खुला होता है। अब तुम्हारे मातम के लिए मैं जुमला पढ़ दूं, अली का सर ऐसे खुला था जैसे करबला में गाजी का सर खुल गया था। हसन बाबे के सर पे अमामा बांध रहा था। किताबें कहती हैं कि मौला अली के सर पे अमामा बांधा जा चुका था, नमाज मुकम्मल हो चुकी है, कातिल को इस मलाउन को गिरफ्तार कर लिया गया, इसे मस्जिद कूफा के सतूर के साथ बांधा हुआ था। अली को टेक दे के बिछाया, इर्द गिर्द अली के सहाबी, अली के नौकर, कोई हाथ, कोई पांव, कोई रोरा, कोई दीवारों पे टकरे, कोई दरवाजे पे मातम। अली का एक बेटा रोता रोता घर गया, रो के कहने लगा ज़ैनब, बाबे के सर पे जरब लग गई है, ओए बाबे के पीने के लिए पानी चाहिए। अभी अली की बेटी अपना बुर्का उठा रही थी, या कलसूम कहती रुक जा, मैंने बाबे के लिए शरबत बनाया था, बाबा कह के गया था और सुबह मेरा कोई मेहमान आना है। मातम की तैयारी करना, हाथ में शरबत लेके अली का बेटा मस्जिद में गया, अली के करीब शरबत का प्याला, या अली शरबत पिए। अली की नजरें कातिल पे गई, किताबें कहती है कातिल के होंठों पे अली को प्यास नजर आई। अली ने एक एक सहाबी को देखना शुरू किया, अली के सहाबा के दिल घबराने शुरू हो गए, कहीं अली हमें न कह दे कि मेरे कातिल को पानी पिला। हर कोई डर रहा था, कहीं अली मुझे हुक्म न कर दे, कहीं अली मुझे हुक्म न कर दे। तू सारी रात भी तड़पे, जुमले का कद बना, अली की आवाज़ हुसैन अब्बास कहाँ है, इतना कहना था, गाजी ने तलवार फेंक दी।
के बेटे घर की जानब चले, जो साइड बैठे गवाही देना, मस्जिद से अली के घर का फासला ज्यादा नहीं। अभी अली के घर का दरवाजा सामने नजर आ रहा था, अली की बात, हसन मेरे करीब आ, हसन करीब आया। अली लोग फरमाते पीछे कौन कौन है? फरमाए मौला आपके बेटे हैं, मेरे बेटों के अलावा और कौन है? बाबा मुजर है, बाबा कम्बर है, बाबा मिगदाद है, बाबा हुदैफा है, बाबा इब्राहिम है, बाबा यहिया है। अली के बाद इन सबको कहे, अली कह रहा अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। हसन ने बाबे का पैगाम सुनाया, अली के नौकरों ने हसन के कदमों में सर रखा, रोक कर अल्लाह जाने हमने फिर दीदार करना है कि नहीं करना, हमें थोड़ी देर अली का चेहरा देखने दे, हम अली के बगैर मर जाएंगे, हमारी अली के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। हसन ने जख्मी बाबे के कान में कहा बाबा तेरे नौकर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अली लोग कहते हसन मेरी मजबूरी है, दरवाजे के पीछे खड़ी है मेरी बेटियां, इन्होंने देखना मेरा जख्मी सर, मेरी ज़ैनब की चीख निकलेगी, मैं अली के वारा नहीं करता, मेरी ज़ैनब की आवाज किसी सहाबी के कान में चली जाए। अभी जब जनाजा है अली के तबूत में लिपट के पूछा या अली तुझे सहाबी के कान में बेटी की आवाज बर्दाश्त नहीं, शराबियों के बचने में, बदमाशों के दरबार में, शराबियों के हजूम में रो रो के कह रही थी और मैं अली की बेटी। 2 मिनट और। हाय अली तेरी गरीबी, हाय हुसैन का बाबा तेरी गरीबी। आज की सुबह जरब लगी, 19 अली जख्मी, 20 का दिन अली जख्मी, 20 और 21 की दरमियानी रात आई। शाम वाली मलका ने कनीर भेज के हसन को बुलवाया। मैं बड़ी रुक रुक के रवायत पढ़ूंगा, सुना। मौला हसन आलिया के हुजरे में आए, बीबी रो कहती हसन 2 रातों से मेरा बाबा जख्मी है। हसन मैं पर्दा हटा के छुप छुप के बाबा दे। हसन तुझे इसलिए बुलाया, हसन मैं बहन भी हूं, मां भी हूं। मौला हसन ने बहन के गले में बाहें डाली, रो के फरमाया बिल्कुल सुन्नत दादी सुना दे, बाबे की आखिरी रात है। किताबें कहती फिर अली की बेटी से रहा न गया, तड़पती हुई बाबे के हुजरे में गई, बाबे के कदमों में बैठ के कहती 2 रातें हो गई मुझे दरवाजे में देखते, बाबा आज तेरी आखिरी रात है, बाबा तेरी ज़ैनब तुझसे बातें करने आई है। अली लोग कहते तू मुझसे बात बाद में करना, पहले मेरे सरहाने बैठ के कुरान सुना। अली की बेटी ने आयतें साथ पढ़ी थी, अली की आवाज आई ज़ैनब चुप हो जा। लोग फरमाया बाबा क्यों चुप करवाया? तो मैं बस मैंने तेरा लहजा सुना था, अब मुझे यकीन हो गया तू शाम के बाजार